سوچئے ایک لیڈر جو 1992 سے ملک سے باہر ہے، لیکن اس کی آواز، اس کے فیصلے پاکستان کی سیاست میں دہائیوں تک گونجتے رہے۔ یہ کیسے ہوا؟ آئیے آج الطاف حسین کی اسی ریموٹ کنٹرول حکومت کی پیچھے کی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ تو یہاں ایک بہت بنیادی سوال پیدا ہوتا ہے، کیا کسی لیڈر کا ملک میں جسمانی طور پر موجود نہ ہونا اس کی سیاسی طاقت کے خاتمے کا اعلان ہے، یا پھر فاصلہ صرف نظر کا دھوکہ ہوتا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ آج بھی آپ کراچی کی سیاست پر کوئی بھی بات کر لیں، کوئی بھی تجزیہ کر لیں، الطاف حسین کا ذکر کیے بغیر وہ بات ادھوری رہتی ہے۔ چاہے ایم کیو ایم کے دھڑوں کی سیاست ہو یا شہر کے ووٹ بینک کی تقسیم، ہر چیز کہیں نہ کہیں جا کر ان سے جڑ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے یہ دیکھتے ہیں کہ آخر وہ کون سے حالات تھے جن کی وجہ سے الطاف حسین کو پاکستان چھوڑنا پڑا تھا۔ تو ہوا یہ کہ 1992 میں ریاست اور ایم کیو ایم کے درمیان ایک سیدھا تصادم شروع ہو گیا۔ سنگین الزامات لگ رہے تھے، قانونی دباؤ بڑھ رہا تھا، اور ایسے میں الطاف حسین نے اپنی سیکیورٹی اور سیاسی بقا کے لیے ملک چھوڑ کر برطانیہ جانے کا فیصلہ کیا۔ لیکن ان کا ملک سے جانا کسی باپ کا خاتمہ نہیں تھا، بلکہ یہ تو پاکستانی سیاست میں ایک بالکل نئے اور انوکھے تجربے کا آغاز تھا۔ یہ تھی ریموٹ لیڈرشپ کے دور کی شروعات۔ تو سوال یہ ہے کہ لندن میں ہزاروں میل دور بیٹھ کر انہوں نے اپنی پارٹی کو چلایا کیسے؟ آئیے ان کے طریقوں کو ذرا قریب سے دیکھتے ہیں۔ یہ جو ریموٹ لیڈرشپ کی ہم بات کر رہے ہیں، اس کا مطلب صرف ہدایات دینا نہیں تھا۔ اس کا مطلب تھا اپنی پارٹی کے ہر چھوٹے بڑے فیصلے، ہر حکمت عملی، یہاں تک کہ کارکنوں کے جذبات کو بھی کنٹرول کرنا۔ یہ ایک مکمل نفسیاتی گرفت تھی۔ اس کے لیے انہوں نے 3 بڑے ہتھیار استعمال کیے۔ پہلا، فون کالز، جن کے ذریعے روزمرہ کے معاملات میں براہ راست مداخلت کی جاتی تھی۔ دوسرا، آڈیو کیسٹس پر ریکارڈ کی گئی وہ جذباتی تقریریں جو کارکنوں کا لہو گرمائے رکھتی تھیں۔ اور تیسرا، انٹرنیشنل میڈیا، جس کے ذریعے ان کی آواز پوری دنیا تک پہنچتی تھی۔ ٹیکنالوجی نے جیسے فاصلے کو ختم ہی کر دیا تھا۔ اور اس حکمت عملی کا نتیجہ یہ نکلا کہ کارکنوں میں یہ احساس پختہ ہو گیا کہ قائد دور ہے لیکن وہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ صرف ایک نعرہ نہیں تھا، یہ ایک ایسے مضبوط جذباتی رشتے کی علامت تھا جسے جغرافیائی فاصلے بھی نہیں توڑ سکے۔ اچھا، اب یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ریموٹ کنٹرول ماڈل انتخابی سیاست میں یعنی اصل میدان میں کتنا کامیاب رہا۔ اور نتائج سچ پوچھے تو حیران کن تھے۔ جلاوطنی میں ہونے کے باوجود ایم کیو ایم نے نہ صرف 90 کی دہائی میں کراچی کے الیکشنز جیتے، بلکہ 2000 کی دہائی میں شہر پر حکومت بھی کی، اور تو اور وفاقی سطح پر ایک کنگ میکر کے طور پر سامنے آئی۔ اس ساری صورتحال نے ایک بات ثابت کر دی، سیاست میں کبھی کبھی آپ کی جسمانی موجودگی سے زیادہ اہم آپ کا بنایا ہوا مضبوط اور وفادار نیٹ ورک ہوتا ہے۔ الطاف حسین نے یہ دکھایا کہ اگر جڑیں مضبوط ہونا تو لیڈر چاہے دنیا کے کسی بھی کونے میں ہو، پارٹی چلتی رہتی ہے۔ لیکن یہ گرفت ہمیشہ اتنی مضبوط نہیں رہی۔ ایک وقت آیا جب اس بظاہر ناقابل تسخیر قلعے میں دراڑیں پڑنا شروع ہو گئیں۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ یہ کیسے ہوا۔ 2010 کے بعد پارٹی کے اندر اختلافات گہرے ہونے لگے، اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تعلقات بھی بدلنے لگے، اور پھر 2016 میں وہ متنازع تقریر ہوئی جسے ریاست مخالف سمجھا گیا اور جس نے پارٹی پر ایک فیصلہ کن کریک ڈاؤن کی راہ ہموار کر دی۔ یہ تبدیلی بہت واضح تھی۔ 2016 سے پہلے جہاں ایک متحدہ کمان تھی، وہاں اب دھڑے بندیاں تھیں۔ جہاں کبھی انتخابی غلبہ تھا، وہاں اب ووٹ بینک تقسیم ہو چکا تھا، اور میڈیا پر جو موجودگی تھی اس پر بھی پابندی لگ چکی تھی۔ لیکن یہاں ایک بہت دلچسپ نقطہ ہے، پارٹی تو ٹوٹ گئی لیکن تمام دھڑے آج بھی اسی سیاسی سرمایہ پر جی رہے ہیں جو الطاف حسین نے دہائیوں کی محنت سے بنایا تھا، اور وہ سرمایہ ہے مہاجر ووٹ بینک۔ تو آخر میں یہ سوال اہم ہے کہ الطاف حسین کی اصل میراث کیا ہے، اور وہ آج بھی کراچی کی سیاست کے لیے کیوں اہم ہے؟ دیکھیے، الطاف حسین کی میراث صرف ایک پارٹی نہیں ہے، بلکہ ایک مکمل سیاسی نظام ہے۔ اس نظام میں ایک طاقتور بیانیہ ہے، ایک مضبوط تنظیمی ڈھانچہ ہے، اور شناختی سیاست کی وہ بنیاد ہے جسے آج کراچی کی سیاست سے الگ کرنا تقریباً ناممکن ہے۔ آج کراچی کی سیاست بکھری ہوئی ضرور ہے، لیکن ہر گروہ، ہر دھڑا اسی ووٹر کو اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کر رہا ہے جسے الطاف حسین نے منظم کیا تھا، یعنی وہ غیر ارادی طور پر انہی کے بنائے ہوئے راستے پر چل رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب بالکل صاف ہے، الطاف حسین خود تو منظر سے غائب ہیں، لیکن ان کی سیاست وہ آج بھی زندہ ہے۔ انہوں نے ایک ایسا سسٹم بنا دیا ہے جو اب ان کے بغیر بھی خود بخود چل رہا ہے۔ تو ہم اپنے شروع کے سوال پر واپس آتے ہیں۔ جواب یہ ہے کہ جلاوطنی نے انہیں کمزور ضرور کیا، لیکن سیاسی طور پر غیر متعلق نہیں کر سکی۔ ان کی جسمانی غیر موجودگی ان کے سیاسی اثر کو مکمل طور پر مٹانے میں ناکام رہی ہے۔
فائنل بات یہ ہے کہ الطاف حسین آج اقتدار میں ہوں یا نہ ہوں، لیکن کراچی کی سیاست کی شطرنج کی بساط آج بھی وہی ہے جو انہوں نے بچھائی تھی، اور شاید یہی ان کی سب سے بڑی اور سب سے دیرپا میراث ہے۔